ان ابراہیم کان امۃ، کہ ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے۔ اور امت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ای معلم الخیر للناس، یعنی لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ساری کی ساری زندگی لوگوں کو خیر کی تعلیم دی، خیر کی باتیں بتلائی ہیں، توحید کی طرف دعوت دی ہے۔ عزیز بھائیو، یہ پہلی وہ صفت ہے، پہلی وہ خوبی ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مقام، مرتبہ اور شان عطا کی۔ اس امت کے لیے اگر کوئی مقام ہے، کوئی مرتبہ ہے، کوئی شان ہے اس امت کے لیے، تو وہ بھی صرف اسی بنیاد کے اوپر ہے جو بنیاد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کی ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو اس لیے پیدا کیا ہے، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ اس منصب کی بنیاد پر، اس کی بنیاد پر ہم کو منصب ملا تھا، مقام ملا تھا۔ کیا وجہ تھی؟ کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ اللہ کی قسم، آج جتنی امت اسلامیہ ہے، جتنے مسلمان ہیں، جتنی ریاستیں ہیں، کس قدر آج مسلمانوں کے اندر یہ خیر کا پہلو موجود ہے۔ خیر کی طرف بلانے والے کتنے لوگ ہیں اور شر کی طرف بلانے والے کتنے لوگ؟ مسلمان ہی آج شر کی طرف بلا رہا ہے، مسلمان ہی آج گناہ کی دعوت دے رہا ہے، مسلمان ہی آج اللہ کے دین کو تہس نہس کر رہا ہے، مسلمان ہی آج جس نے خیر کی دعوت دینی تھی وہی برائی کی دعوت پر آمادہ کر رہا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، بہترین امت کا جو وصف ہے آج امت اسلامیہ نے اسے کس طرح سے گم کر دیا ہے، کس طرح سے ضائع کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید کے اندر وعدہ ہے، سارے انبیاء سے وعدہ ہے، اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے میرے پیارے نبی، آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو، لوگوں کو اللہ کی طرف جوڑتے ہو، لوگوں کو دعوت دیتے ہو کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہو، توحید کی دعوت دیتے ہو۔ یاد رکھنا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں، آپ کو بچانے والے ہیں۔ اگر انسان کے پاس یہ خیر کا پہلو موجود ہے، اللہ کی قسم ہے کہ انسان کا، مسلمان کا، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، دنیا کا کوئی کافر، کوئی یہودی ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی منافق ہو، کوئی بھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، نقصان نہیں کر سکتا۔ واللہ یعصمک من الناس، حق کی طرف بلانے والوں کی اللہ خود حفاظت فرماتے ہیں۔ عزیز بھائیو، یہ اتنا عظیم منصب ہے، اتنا عظیم منصب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ایک آیت میں ایک حکم اور ایک خبر دی ہے۔ فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں سے ایک امت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، لوگوں کو خیر کی دعوت دے۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور برائی سے منع کر دے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اسی پہلو کو سامنے رکھا جائے، آج ہمارے پاس کامیابی کتنی ہے، ہم کتنی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم افسوس ہوتا ہے، ہم گناہ کرنے کے لیے اپنی داڑھی کو کٹوا دیتے ہیں کہ اگر ہم یہ رکھیں گے ہم لوگوں کو دعوت کیسے دے سکیں گے۔ عزیز بھائیو، گناہ کرنے کے لیے اتنے بڑے جرم کرتے ہیں۔ ہمیں تو پیدا اس لیے کیا گیا تھا، ہمیں تو مقام اس لیے عطا کیا گیا تھا، ہمیں تو منصب اس لیے ملا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ حج دے رہے ہیں لوگوں کو، اور کیا کہا دنیا سے آنے والے لوگوں، یاد رکھنا کوئی مشرق سے ہے، کوئی شمال سے ہے، کوئی جنوب سے ہے، کوئی کہیں سے ہے، یاد رکھنا اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر، اے مسلمانوں، اگر تم کو مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے اس کی دو وجوہات ہے۔ پہلی وجہ، تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، نیکی کی دعوت دیتے ہو، خود بھی اچھے کام کرتے ہو، اور دوسری وجہ برائی سے منع کرتے ہو۔ دنیا سے آئے ہوئے مسلمانوں، یاد رکھنا اگر تم یہ دونوں چیزیں ختم کر دو گے، گم کر دو گے، تو اللہ تعالیٰ تم کو ذلیل و رسوا کر دیں گے۔
امت کی بقا اسی کے اندر ہے کہ امت توحید کی دعوت دے، امت کی بقا اسی کے اندر ہے، عروج اسی کے اندر ہے، غلبہ اسی کے اندر ہے کہ ہر مسلمان بھائی جتنا اس کے پاس علم ہے، چاہے تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، اسی کے مطابق وہ لوگوں کو دعوت دیا کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے پیارے نبی جو اللہ کا آپ کی طرف پیغام آتا ہے آپ اس کی دعوت